بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ اس شخص کے ساتھ ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ شخص اپنی زندگی میں راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن وہ سیرت ہیں جس سے آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی کو تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا، ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں کوئی راستہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا، تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ دے کر اداس کر کے پریشان کر کے آزمائشوں میں مبتلا کر کے دعاؤں کی طرف لے آتا ہے تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا مانگ سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو مشکلات اور مسائل کے حل نکل آتے ہیں۔ ایسے حل جو پہلے نظر نہیں آتے تھے اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچے کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ جی میں پریشان ہوں، میری پریشانیاں ختم کر دیں۔ یقین جانو، اس طرف سے اگر آپ اللہ سے باتیں کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اور پھر جب تم اللہ ہی کے دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ تم سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں بھی پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا،
وہ بس ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ جو دل سجدوں میں کن کے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ اللہ پاک اپنے بندوں تک مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ جب مدد بھیجتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو اس شخص کے لیے مدد کے لیے بھیجتا ہے جو اس کی ضرورت کے وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔